بدر کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ غزوہ بدر کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، کیا وہ محرکات تھے جو معاملے کو اس حد تک لے گئے کہ غزوہ بدر ہوئی۔ اور اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر سب سے پہلے وہاں پر 3 بنیادی کام کیے۔ داخلی انتشار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اندرونی خلفشات کو مٹانے کے لیے آپ نے 3 انتہائی شاندار کام کیے۔ نمبر 1، آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کا سیکریٹریٹ بھی تھا، وہیں پہ مسلمانوں کے جھگڑوں کے فیصلے بھی ہوتے تھے، وہیں پہ صفا کا وہ مدرسہ بھی تھا جہاں پر صحابہ پڑھ رہے تھے، اور وہیں سے پوری سوسائٹی کی دیکھ بھال بھی ہو رہی تھی۔ تو ایک بیس مسلمانوں کو مل گئی جہاں پر مسلمان اپنی سرگرمیوں کو پروان چڑھا سکیں۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت اہم کام تھا وہ تھا مواخات مدینہ، یعنی آپ نے جو انصار تھے ان کا ایک ایسا رشتہ کروا دیا، ایک ایسی دوستی کروا دی، ایک ایسا بھائی چارہ قائم کر دیا انصار کے ساتھ مہاجرین کا کہ وہ جو ایک مالی بحران کا سامنا تھا، ظاہری بات ہے مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی، اس پہ جب اتنے زیادہ مہاجرین نے آنا تھا تو ان پر بھی بوجھ پڑنا تھا۔ تو چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ بھائیوں نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی فصلوں کو ادا کیا، اپنے گھروں کو ادا کیا، اپنے وسائل کو ادا کیا، اور اس طرح مواخات مدینہ آپ نے قائم کر دی۔ تو جو محبت تھی جو پروان چڑھی وہاں پر، وہ مواخات کی وجہ سے چڑھی۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ تھا میثاق مدینہ، اور اس پر منٹ عمری وارڈ جو مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ایٹ مدینہ، اس میں اس نے بڑی تعریف کی ہے کہ یہ بڑا مدبرانہ فیصلہ تھا حضور کا میثاق مدینہ میں۔ میثاق مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ پیکٹ تھا، معاہدہ تھا کہ باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا تو یہودی اور مسلمان مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، آپس کے جو بھی جھگڑے ہوں گے ان کا فیصلہ اپنی جو شریعت ہے اس کے مطابق تو اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن جھگڑوں کے فیصلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا 3 کاموں کا کہ مسلمانوں کو اندرونی خلفشات کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی امن نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد 6 ہجری کے بعد 7ویں ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے جو حالات تھے، جو داخلی حالات تھے، اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تجارتی شاہراہ تھی اس وقت جو مکہ سے شام جاتی تھی، اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے روانہ کیے۔ اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں سیرت النبی کی، اس میں 8 مہمات کا ذکر ملتا ہے۔ حضور پاک نے جو غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات بھیجی ہیں، ان میں 4 میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے چیز شامل ہوئے ہیں۔ اور قریش مکہ کو یہ پیغام مل گیا تھا، کفار مکہ کو، کہ حضور نے وہ جو اکنامک لائن تھی یا ٹریڈ لائن تھی اس پر اب مسلمانوں کا قبضہ ہے، تو ان کو اپنی جو معاشیت تھی وہ سمٹتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کام یہ کیا کہ آپ نے مکہ سے باہر جو سفر کیے، جو بھی قبیلہ راستے میں ملا آپ نے اس سے فائدہ کر لیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو یا تو تم ہمارے حلیف ہوگے، ہمارے دوست ہوگے، بصورت دیگر تم غیر جانبدار ہوگے۔ تو بہت سے کفار سے ہم نے فائدہ کر لیا، اور اس طرح قریش کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہمارے ہاتھ سے ٹریڈ لائن تو گئی تھی، اب ہمارا جو سیاسی اثر رسوخ تھا اس کی بساط میں لپٹنا شروع ہوئی ہے۔ تو وہ ڈیسپریٹ تھے، ان کی کوشش تھی کہ ایک ہی حملہ کر کے مسلمانوں کو صفائی کر دیا جائے اور ان سے آزادی حاصل کر لی جائے۔ اس دوران جو جلتی پہ تیل کا کام یہ ہوا کہ حضور نے ایک مہم بھیجی ہوئی تھی کہ اس قافلے پر نظر کی جائے جس نے شام کی طرف جانا تھا، اور اتفاق سے مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کی مڑ بھیڑ ہو گئی کفار کے ساتھ، اور ایک کافر اس میں مارا گیا اور ایک کو انہوں نے پکڑ کے ساتھ لے آئے، مال غنیمت بھی انہوں نے لے لیا۔ تو اس پر بہت شور ہوا مکہ کے اندر کہ ہمارا مسلمانوں نے آدمی مار دیا، اور وہاں پر بڑا معاملہ ہوا اور ایک بالکل آگ سی لگ گئی۔ اس دوران ایک قافلہ جو ابو سفیان لے کے جا رہے تھے شام کی طرف، وہ مسلمانوں سے بچ نکلا تھا۔ تو واپسی پہ ابو سفیان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اس قافلے پہ مسلمان ہاتھ ڈالیں گے، تو انہوں نے اپنا ایک ایلچی پہلے مکے بھیج دیا کہ وہاں پہ جا کے ذرا خوب شور شرابہ کرو کہ اپنے قافلے کو اگر بچانا ہے تو 50,000 دینار کی جو رقم ہے وہ میلے کے ساتھ آ رہا ہوں، اور ساتھ راشن بھی تھا اور جناز بھی تھے، لدا پھدا وہ قافلہ تھا۔ تو ان دونوں چیزوں نے مکہ کے اندر ایک بحران برپا کر دیا، اور 1,000 کا جو جرار لشکر تھا وہ چل پڑا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال تھی سارے پس منظر جس کے اندر غزوہ بدر وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ اور یہاں پر مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی؟ مسلمان اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ ایک قافلہ ہے جو مال سے لدا پھدا ہوا آ رہا ہے، اور ہم بڑی آسانی سے اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں،
تو مسلمان جس طرح تھے اس طرح چل پڑے، تلواریں نہیں لی، گھوڑے نہیں لیے، اور یہی امید تھی کہ قافلے پہ ہم لوگ فوراً قبضہ کر لیں گے۔ لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کے مقام پر پہنچے تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ ابو جہل کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور حضور کو اپنے جاسوسی کے ذریعے سے بھی پتہ لگ گیا۔ اور دوسرا قافلہ جو آ رہا تھا وہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ ابو سفیان چونکہ ایک بہت صحیح انسان تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس وادی سے نہیں گزروں گا جو بدر کو جا رہی ہے، بلکہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ساتھ جو راستہ تھا وہاں سے آنے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمانوں سے میں بچ کے نکلوں۔ قدرت کو یہی منظور تھا کہ مسلمانوں کو ٹکراؤ کروایا جائے لشکر کے ساتھ، تاکہ کافروں کو ایک ایسی کاری ضرورت لگے کہ ان کا ایک بازو کٹ جائے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایک قافلہ ہے جو آسان ٹارگیٹ ہے اور آپ اس کو قبضہ بھی کر سکتے ہو، تو کیا خیال ہے کس پہ پہلے حملہ کیا جائے؟ اور ایک طرف ابو جہل ہے جو لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے، ظاہری بات ہے وہ آسان ٹارگیٹ ہے، اس کے پاس بہت سی مال و تجارت بھی ہے۔ اور کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہمیں ابو جہل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس پس منظر میں سارا یہ جو غزوہ بدر ہے آپ کے سامنے آیا ہوا، یہ سورہ انفال جو ہے پوری کامنٹری ہے اس پہ۔ سورہ انفال کے اندر ہم انشاءاللہ جو 2-3 چیزیں پڑھیں گے، اس میں ایک تو اسیران بدر تھے، یعنی رہتی دنیا تک اللہ نے کچھ پرنسپل سیٹ کر دیے کہ مسلمان جب بھی قیدیوں کو پکڑیں گے ان کے ساتھ کس موقع پر کیا معاملہ کرنا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر مال غنیمت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور مال غنیمت کے حوالے سے کیا کیا جائے۔ ظاہری بات ہے عربوں نے کبھی بھی اس طرح کی جنگ نہیں کی تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پر لشکر کشی ہو، تو اس مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے عرب آپس میں لڑتے تھے، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، تو یہ جو جزیرۃ العرب تھا اس کے اوپر سب سے پہلی جو جنگ تھی وہ یہی جنگ تھی غزوہ بدر۔ تو اب انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے میں 2 صورتیں پڑھ کے آئے ہیں، اس میں اللہ نے اپنا قانون بتایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب نبی کسی قوم میں آتا ہے اور نبی کی دعوت کا انکار کیا جاتا ہے تو قوم کو اللہ تعالیٰ بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب حضور بھی نبی تھے اور مکہ کے اندر کفار نے آپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، 3-3.5 لوگوں نے اسلام قبول کیا جو ہجرت کر چکے تھے۔ تو اسی قانون کے تحت اب ان مکہ والوں پر بھی عذاب آنا تھا۔ اس عذاب میں اور باقی قوموں کے عذاب میں فرق یہ تھا کہ ان قوموں پر پتھروں کا، طوفانوں کا، آسمانی بجلی کا اور سیلاب کا عذاب آیا، لیکن کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کے ذریعے عذاب دیے۔ اور غزوہ بدر وہ پہلی قسط تھی جس کی شکل، عذاب کی شکل جس میں کفار نے دیکھی، اور اس کی پھر دوسری قسط تھی وہ پھر غزوہ احد ہو گئی، غزوہ خندق ہو گئی، اور پھر 9 ہجری میں ہم نے سورۃ توبہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب کے بعد کوئی کافر یہاں پر نہیں آ سکے گا۔ تو یہ سارا پس منظر تھا، اسی کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرمائیے مال غنیمت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ غزوہ بدر کے بعد بہت سے مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، صحابہ میں اختلاف ہوا۔ ظاہری بات ہے بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، تو مال غنیمت وہ اکٹھا نہیں کر سکے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو لڑنے میں مصروف تھے، ان کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا، تو اس بات میں اختلاف ہوا کہ مال غنیمت کا کیا کیا جائے۔ ظاہری بات ہے پہلی جنگ تھی جس میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اے نبی کو آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرمائیے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس بچو اللہ کی نافرمانی سے، یعنی اس معاملے کو ہی کلوز کر دیا گیا، اس چیپٹر کو بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس جھگڑے کو تم چھوڑ دو، سارا کا سارا مال غنیمت اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، وہ آپس میں صلح کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ایک صحابی کے پاس مال غنیمت میں تلوار آ گئی، غالباً حضرت سعد تھے، وہ حضور کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ یہ تلوار میرے ہاتھ لگی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تلوار اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کچھ دیر بعد پھر جب وحی آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب یہ تلوار تمہاری ہے، یہ مال غنیمت کا مال تھا۔ تو اب اس گفتگو کو اتنا ہی رکھ کے اس کے بعد 40ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جا کے بتائیں گے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اور اس میں سے 4 حصے مجاہدین کے ہیں اور 1 حصہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ تو یہ پہلی آیت بتائی گئی کہ یہ ہیڈ لائن ہے، یعنی پڑھنے کی جو اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کا کیا کیا جائے، تو پہلی ہی آیت میں اس کو ڈسکس کر دیا گیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو کے سامنے کام اٹھتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر ان کی آیات، زادتہم ایمانا، وہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان،
وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کی آیات سن کر گڑ گڑاتے ہیں، رو پڑتے ہیں اور ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، اللہ کے فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ہیں، لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں۔ یہ جو قیامت کے درجے ہیں، صحیح روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان اپنے سے اوپر والے درجے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم زمین کے ستاروں سے زمین پہ کھڑے کے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو قیامت کی جو منزلیں ہیں وہ اس قدر بڑی ہوگی، ہمیں ان منزلوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ان منزلوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کے راستے میں نماز پڑھو اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور مغفرۃ و رزق کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ بخشش بھی ہے ان لوگوں کے لیے اور عزت والی بھی ہے۔ ایک تنخواہ تو ہمیں بھی ملتی ہے اور بعض بعض حکومت سے احتجاج کروا کے تنخواہ بڑھانی پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو رسپیکٹیبل عزت والا کو رزق ملے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے نبی جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مومنوں سے یقیناً ناپسند کرنے والا تھا۔ اب یہ جو حضور پاک مدینہ سے باہر نکلے اور آپ نے یہ بتایا کہ ایک لشکر ہے اس کے پاس جانا ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے جنہوں نے مشورہ دیا کہ کیا ضرورت ہے اس قسم کی ایگریشن شو کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجادلونک فی الحق، کے وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق میں، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اس حال میں کہ اسے دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ جَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ فرمایا تھا تم سے اللہ نے، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اگر دو گروہوں میں سے ایک کا یقیناً وہ تمہارے لیے، تو ایک تو مشاورت ہوئی تھی مدینہ سے نکلتے ہوئے کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، دوسری مشاورت ہوئی ہے وہاں پہنچ کر، اور وہاں پہنچ کر حضور کو پتہ لگا ہے کہ ایک قافلہ ابو جہل لے کے آ رہا ہے، اس سے پہلے یہی پتہ تھا کہ ایک ہی قافلہ ہے جو تجارتی سامان لے کے آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو یہ آزمائش کی، وہاں پر جا کے اللہ فرماتے ہیں احدی الطائفتین انہم لکم، دو گروہوں میں سے ایک کا یقیناً کہ وہ تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم پسند کرتے ہو، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ بغیر کانٹے والا یعنی غیر مسلح گروہ تمہارے لیے ہو، ویرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ان یحق الحق بکلماتہ، کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے ارشادات سے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ابو سفیان نے نکل جانا تھا سمندری راستے سے، بچ بچا کے وہ تو سیدھا پہنچ جاتا، مکے میں پہنچ جاتے۔ البتہ یہ جو ابو جہل قافلہ لے کے آ رہے تھے، اس کے ساتھ مقابلہ مسلمان کا ہو جانا تھا، یہی اللہ کی رضا تھی۔ اور یقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، یعنی یہ مقابلہ ہوتا تو کافر کٹتے، لیحق الحق، تاکہ مسد کرتے حق کو، ویبطل الباطل، اور جھوٹا کرتے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند کرے مجرم۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے جواب دیا تمہاری دعا کا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے اترنے والے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے مسلمانوں کو جب فکر سامنے آئی ہوگی کہ یار 1000 کا لشکر ہے اور اس لشکر کے پاس سامان بھی بہت زیادہ تھا، روز کے 10 اونٹ ذبح ہو رہے تھے کافروں کے اس لشکر کے اندر، ہر شخص کے پاس زرہ تھی، ہر ایک کے پاس گھوڑے تھے، تو یہاں پر صورتحال بالکل مختلف تھی۔ مسلمانوں کے پاس گنتی کی 8 تلواریں تھیں، کہاں 1000 تلواریں، ڈھالیں، سراہیں، اور یہاں پر ٹوٹل 8 تلواریں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس دراتی ہے، اور ٹوٹل 2 گھوڑے، اور 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس تھے، تو یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس کیفیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا میں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں سے تمہارے دل۔ انسان ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جمع تفریق کو دیکھتا ہے کہ 1000 کا فکر جب سامنے آیا اور فرشتوں کی جب سنا تو انسان اپ لفٹ ہوتا ہے، اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اس سے وہ اس میں ہمت بڑھتی ہے۔ وما النصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اس یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب طاری کر رہا تھا اللہ تم پر سکون دینے کے لیے اپنی طرف سے۔ اب یہ بھی جو بڑا دلچسپ تھا کہ جب مسلمانوں کا دو بدو مقابلہ ہوا تو اس سے پہلے مسلمانوں پر ایک گروہ کی تاریخ ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ صبح جنگ ہو اور رات کو بندے کی نیند کہاں پہ آتی ہے؟ یہاں تو کرکٹ میچ پاکستان انڈیا کا تو
آدھی امام کو نیند نہیں آتی، اور صبح یہ پتہ چل رہا ہو کہ جی ہو سکتا ہے صبح میری گردن کٹ جائے، ہو سکتا ہے میرے بیوی بچے بیوہ ہو جائیں، یتیم ہو جائیں، تو اس طرح کے خیالات وہ فطری طور پہ آتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں انسان کی نیند آ جانا اس کو فریش کرتی ہے، اور اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے۔ اگر انسان پوری رات جاگتا رہا ہو تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل کیا تم پر آسمان سے بارش، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ ظاہری بات ہے صبح کا غسل ہو تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں پوری کھل جاتی ہے، اور انسان کے ریفلیکسز بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو جو بارش ہوئی مسلمانوں نے سے غسل بھی کیا اور نہا دھو بھی لیے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے تمہارے قدموں پر سے۔ اب غزوہ بدر میں جب مسلمان پہنچے تو اس سے پہلے جو ابو جہل تھا وہ پہنچ گیا، انہوں نے اپنی طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ یہ کیا، ایک اونچی جگہ چن لی۔ آپ میں سے لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، بدر کا میدان دیکھا ہوگا، وہ کنواں بھی ہے، اور بدر کا جو میدان تھا وہاں پہ کفار اوپر تھے، وہاں پہ چکنی مٹی تھی، اس وقت بارش نہیں تھی۔ جب بارش ہوئی ہے تو وہ مٹی چکنی مٹی بن کے وہاں پہ پھسلن پیدا ہو گئی ہے، اور مسلمان چونکہ نیچے تھے تو اس وقت ریت تھی، اور جو پاؤں تھے گھوڑوں کے وہ اس میں دھنس رہے تھے، لیکن جب بارش ہوئی تو وہ بالکل پتھر کی طرح ریت سخت ہو گئی، تو مسلمانوں کو ایڈوانٹیج بھی ہوا۔ اور پھر جب پانی نیچے آیا تو مسلمانوں نے اس پانی کو اکٹھا کیا اور پانی کے چشمے بنا دیے۔ اس یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس ثابت کر رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب، فاضربوا فوق الاعناق، سو تم مارو ان کی گردنوں پر۔ اب یہ لوگ بھی ظاہری بات ہے جو لوگ میدان جنگ میں کبھی رہے، آرمی سے تعلق ہے جن کا، اور اس طرح کی جنگ جو کفر اور اسلام کی جنگ ہو، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو ہمیشہ مضبوط کرتا ہے۔ فلسطین کی جنگ میں ہم بارہا یہ دیکھ چکے کہ کس طرح وہ لوگ گھروں کے اندر سے گری ہوئی عمارتوں کے اندر اور ٹوٹے ٹوٹے مکانوں سے لڑ رہے ہیں، یہاں تک اب اسرائیل نے مکمل طور پر ان ٹوٹے ہوئے مکانوں کا صفائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ضرب لگاؤ ان کے ہر پور پر، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ظاہری بات ہے مکہ میں مسلمانوں نے کون سی تکلیف برداشت نہیں کی، ہجرت کی سختیاں برداشت کی، شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے 3 سال کی بھوک برداشت کی، اس کے بعد مسلمانوں کو قتل کیا گیا، حضرت یاسر کو قتل کیا گیا، ان کی اہلیہ کو قتل کیا گیا، تو نہ جانے کتنی تکلیفیں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم فذوقوہ، اے کافر یہ سزا ہے بس چکو اسے، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم مقابلہ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، فلا تولوہم الادبار، تو مت پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ تو یہ ایک پرنسپل خدا نے سیٹ کر دیا کہ جو بندہ وہاں سے بھاگے گا میدان جنگ سے، تو اس کا مطلب ہے سب مسلمانوں کو پروا رہا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو پھیر دے گا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ، الا متحرفا للقتال، سوائے اس کے کہ پیترا بدلنا ہو لڑائی میں، کوئی ٹیکٹیکل موو اگر ہے کہ چھپ کے آنا چاہوں گا یا پیچھے سے واپس آ کے میں کوئی حملہ کروں تو ٹھیک ہے، فرار والا کام نہیں ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پلڑ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، فقط باء بغضب من اللہ، وہ یقیناً وہ لوٹا غضب لے کر اللہ کی طرف، ومأواہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ لیکن اس کے برعکس جو صحابہ تھے ان کا جو جذبہ تھا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ تھا حضرت عمیر بن ابی سعد نام تھا، معاذ نام تھا، ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص، تو وہ چھپتا پھر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری چھوٹی عمر کی وجہ سے مجھے مسلمان ساتھ نہ لے کے جائیں، اور اس قدر شوق شہادت تھا اس کا۔ تو مسلمانوں کے تو جو اس وقت جو لیول تھا شہادت کا بہت بہت بڑا تھا۔ فلم تقتلوہم، بس تم نے قتل نہیں کیا انہیں، ولکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے قتل کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان جب بھی کوئی اتنا بڑا کام کرتا ہے تو وہ بار بار سوچتا ہے کہ میں بہت سمجھدار تھا، میری پلاننگ، میری اسٹریٹجی، اور میں نے جو اسباب جمع کیے تھے، لیکن اللہ فرما رہے کہ یہ میں تھا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی نہیں پھینکی آپ نے وہ کنکریاں ان پر، ولکن اللہ رما، اور لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ حضور پاک نے ایک مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینکی تو وہ کافروں کی آگ بجھا رہی، تو وہ اللہ کی ذات تھی، کیسے وہ مٹی ہر کافر کی آنکھ میں پہنچی، معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرے۔ وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ آزمائے مومنوں
دشمنوں کو اس سے بہترین آزمائش سے گزار کریں. یعنی یہ آزمائش تھی. بعض وقت انسان کسی بھی کام کو کرنے سے گھبرا رہا ہوتا ہے. امتحان ہے تو تیاری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ امتحان کینسل ہو جائے، پیپر کینسل ہو جائے. لیکن پیپر ہو جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگتا ہے کہ میں اس قابل تھا. تو اللہ کا پروگرام یہ تھا کہ مسلمانوں کو ٹکرا کے خود مسلمانوں کو پتہ لگے اس میں کیا ہمتیں ہیں، اور اسی طرح کافروں کی ایک بازو کو بھی کاٹ دیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا کافروں کی تدبیر کو. ان تستفتحوا، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو. یہ بھی فیصلہ چاہنے والی بات ہے. تو یہ جو ابو جہل تھا، ابو جہل نے جو غزوہ بدر سے پہلے دعائیں کی تھی وہ بہت غیر معمولی دعائیں ہیں. اس کی دعا میں کسی بت کا ذکر نہیں ہے، اور اس نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ پکڑ کے دعا کی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے آج دعا مانگوں کہ مجھے تو نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کامیاب کر. اور جس نے ہمارے گھروں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، باپ بیٹا ہے، بیوی مسلمان ہے اور بچہ کافر ہے، تو اس حد تک وہ گیا ہے. اس نے نہ لات نہ منات نہ عزا کا نام لیا اس نے، بلکہ انتہائی توحید والی اس نے دعا کی ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ بار بار دعا کر چکا پتھروں کی کہ یا اللہ فیصلہ کر دے، اگر حضور سچے ہیں تو ہم پہ پتھر گھسا کے ہمیں ختم کر دے. تو یہ اپنی تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ یوم فرقان ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اور اگر ایک کافر اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقط جاءتکم الفتح، تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ. تو یہ ہے فیصلہ کہ تمہارے 70 سردار مارے گئے، تمہارے 70 لوگ قیدی ہوئے، تمہارا مال اسباب لٹ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم وہی کفر کرو گے تو ہم بھی ویسا ہی بدر جیسا معاملہ کریں گے. یعنی یہ وارننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ تھا فیصلہ. یعنی حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. غزوہ احد کو اسی لیے یوم فرقان کہا جاتا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز کام نہ آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. یہ جو غزوہ بدر سے پہلے بڑا دلچسپ ہے. آپ اگر مطلبی کتابیں کو پڑھیں تو تقریباً 10 اونٹ روز کے ذبح کر رہے تھے یہ، اور رقص و سرور کی محفلیں بھی انہوں نے